یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم شامل کیا کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ انٹیریئر میں بعض ایسی چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے پنج وقتہ نماز تو نہیں ہوتی، نماز پنجگانہ، تو پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا وہاں جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اور جمعے کے لیے کیا ضروری ہے، مطلب تعداد، نمازیوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، انعقاد جمعہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں باقاعدہ 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو. اچھا، بالکل ہو جائے گا. اور جمعے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہوں، 3 مختلف. ورنہ جمعہ قائم نہیں ہوگا. یہ شرط ہوتی ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہونے چاہیے. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے پاس بس گھر کی وارثی میں پیسے ملے ہیں، تو ہم نے ایک پلاٹ خریدا اور 20 لاکھ روپے ہم نے سیونگ میں رکھ دیا نا. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ سیونگ والا یہ وہ نہیں ہوتا نا، یعنی سود میں نہیں آتا نا. ہمیں اسی بات کی پریشانی، کیونکہ کہیں کاروبار میں نہیں لگا سکتے. میرا میاں بہت سادہ آدمی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جو بھی لے گا تو پھر واپس نہیں دے گا. تو اس کے بارے میں ہم زکوٰۃ کے لیے پوچھنا، یہ ایک پلاٹ ہے اور ایک 20 لاکھ روپیہ ہے، تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کا ذرا بتائیں. اور یہ سارے جی آج بہت مشکل سے کال ملی ہے. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی صاحب کیا. جی بہن، دیکھیں پلاٹ کس مقصد کے لیا ہے پہلے وہ دیکھا جائے گا. اگر آپ نے سیونگ پرپس سے لیا ہے، انویسٹمنٹ پرپس سے، یعنی آپ یہ چاہتی ہیں بعد میں بیچ کے نفع کمائے، تو مال تجارت ہے، اس پر سال بہ سال اس کی کرنٹ ویلیو پر زکوٰۃ بنتی رہے گی. دوسرا، سیونگ وغیرہ کے اندر اگر آپ نے اس طرح کا پیسہ رکھوایا ہے کہ صرف کوئی کاروباری معاہدہ نہیں ہے، رکھوا دیا اور پر منتھ یا سالانہ آپ کو نفع ملے گا، تو یہ بالکل خالصتاً سود ہے، اس سے بچیں. اگر آپ کا یہ عذر تسلیم کر لیا جائے کہ کاروبار میں، اس میں انویسٹمنٹ میں دھوکے کا نقصان ہے، خدشہ ہے، اور ہم اس کو سود کے اندر لگا دیں، ہمارے لیے جائز ہو جائے، تو پھر گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کے ساتھ بھی عذر ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ایک عورت جسم فروشی کرتی ہے، وہ بھی کہتی ہے میں کھاؤں کہاں سے. یہ آزار شریعت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتے. ہمارا مشورہ یہ ہے کسی اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں. پروفٹ کم ہوگا، لیکن چونکہ وہ مضاربہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک تجارتی معاہدے کے تحت ہوتا ہے، اس کو پروفٹ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا، اور اس 20 لاکھ پر آپ پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی، وہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. جی میرے بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو میری والدہ ہیں وہ ہے نا نماز سے پہلے جو ہے پڑھ لیتی ہیں نماز نا، اذان سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو کیا ان کی نماز جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. جی صاحب کیا کہیے؟ اذان، نماز کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے. مسجد میں اذان ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد میں جب جماعت قائم ہو اس کے لیے اذان سنت موقدہ ہے. لیکن اگر کوئی گھر میں ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے اذان سنت موقدہ نہیں ہے. افضل یہ کہا ہے کہ مسجد کی اذان کا انتظار کر لیں، اس کے بعد کر لیں. لیکن اگر گھر کی خواتین وقت ہو جانے پر اذان سے پہلے ادا کریں گی، بلا کراہت ان کی نماز جائز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے کالرز، آپ کے سوالات کو بھی لیں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. اتنے عرصے کا گیپ صحیح ہے آیا؟ جی میری بہن، سوال ذرا دوہرا دیجیے گا، آپ کی ابھی آواز آئی ہے. جی میرے بیٹے کا نکاح ہو گیا ہے. جی. میرے بھائی نے 2 سال کا وقفہ دیا ہے، تو یہ 5 جنوری کو 2 سال مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ رخصتی نہیں دے رہے ہیں نا. تو اتنا عرصہ جو ہے یہ نکاح جو ہے صحیح ہے آیا کیا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مصطفیٰ کیا فرمائیں؟ جی، نکاح ہو جانے کے بعد چاہے 50 سال رخصتی نہ ہو، نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بلا ضرورت بچی کو گھر میں بٹھانا یہ بھی بالکل غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو فوراً سے پیشتر رخصتی کریں. بچی کو اس طرح نکاح کے بعد گھر میں بٹھانا مناسب نہیں ہے، لیکن نکاح باقی رہے گا. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا کال ہمارے ساتھ نہیں ہے اس وقت. اچھا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کوئی مسافر ہے، کتنی مسافت پر اس کے لیے نماز قصر جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالی. جی ہاں، مسافر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ لگاتار کنٹینیوسلی 92 کلومیٹرز دور تک جائے گا. تو جیسے یہ 2 شرطیں جمع ہوں گی، شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی مسافر ہے اور وہ قصر نماز ادا کرے گا. آگے اور اس میں کیا قید ہے؟ ایک تو 92 کلومیٹر دور، اس سے کم ہو تو قصر نہیں ہوگی. پھر شہر کی حدود سے باہر نکلنا، اگر کراچی میں 100 کلومیٹر گھومتا رہا تو مسافر نہیں ہوگا. اور تیسرا یہ کہ لگاتار ارادہ ہو. اگر ایسا ہے کہ 60 کلومیٹر جا کے پھر ویٹ کرے گا، رہے گا 1-2 دن اور پھر آگے جائے گا، تو یہ دونوں ملیں گے نہیں.
بلکہ 60 کلومیٹر شمار ہوگا، اور یہ قصر سے کم ہے، مسافت قصر سے، تو لہٰذا یہاں پر پوری نماز ہوگی۔ تو یہ 2 شرطیں جمع ہوں پھر مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، کالر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن سوال بتائیے۔ مجھے مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے، میں مطلب قرآن پاک کا جیسے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہے تو شادی سے پہلے بیٹیوں کا نشرہ کروایا جاتا ہے، قرآن پاک کی جو صورتیں پڑھوائی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ابھی شادی کری اور میں وہ نشرہ کروانا بھول گئی، تو کیا یہ ضروری تھا یا پھر نہیں کروایا تو بعد میں کروائے؟ مطلب اس کے حوالے سے کوئی مجھے نا جواب چاہیے تھا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ بہت سون کا سوال ہوگا جو آپ نے کر دیا۔ جی وہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ رشتہ کرواتے جی کیا کہتے ہیں اس کو، رشتہ؟ جی جی اچھا، یہ بالکل سب بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، بالکل ان کو گھروں سے ختم کرنا واجب ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ قرآن پاک پڑھیں، صورت دم کریں، بچی پڑھے، وہ الگ بات ہے، لیکن شادی کے ساتھ ایک باقاعدہ رسم بنا لینا اور اس طرح اس کو ادا کرنا کہ آگے آنے والی نسلیں اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں، یہ سمجھ لیں دین کی تباہی ہے۔ اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، خدا را کچھ سوچیں آپ، اصل دین کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ان نئی چیزوں پہ کتنی تشویش ہے، میری بہن تشویش کر رہی ہیں، برا نہیں ہے کہ چلے وہ تو ایک آ گیا نا خدشہ ذہن کے اندر، میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک سوچ دے رہا ہوں کہ ہر نئی چیز ہمیں اٹریکشن بھی اس میں محسوس ہوتی ہے اور ہم اس کو پابندی سے اختیار بھی کرتے ہیں، اور چھٹ جائے تو افسوس بھی کرتے ہیں، اور خوف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو صریح چیزیں قرآن حدیث نے بیان کی ہیں اس پہ توجہ ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ بالکل بدعت ہے، اس کو ختم کریں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس بچی کو آپ اچھا تربیت کریں، لاکھ صورتیں سکھا لیں، اگر وہ بد اخلاق ہے، غسیلی ہے، شوہر کا ادب نہیں کرتی، تو یہ صورتیں اس کو کیا تبدیل کر دیں گے اس کی جبلت کو، جا کے وہی کرے گی کارنامے۔ آج جو اتنے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، ہر تیسرا نکاح کے بعد طلاق ہے حضرت، اتنے نکاح ہمارے پاس فتوے آ رہے ہیں، نکاح کیا طلاق کیا آ رہے ہیں، تو کیا ان کو قرآن کی سائے میں نہیں رخصت کیا گیا، دعائیں نہیں دی گئیں، سب کچھ کروایا گیا، لیکن جب تک تربیت نہ ہو کچھ نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بہت اچھی بات۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو 100 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں، اس میں ایک نام یا جبار یا اللہ بھی ہے، تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ بغیر اجازت کے نام پڑھتی ہو، اس لیے تم پہ پریشانیاں بھی بہت ہیں اور تم بیمار بھی بہت رہتی ہو، تو مفتی صاحب سے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ میں بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ سکتی ہوں؟ نام بتا دوں آپ کو؟ بس صحیح۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، روزے کی حالت میں اگر آنکھ کا آپریشن ہوا ہو تو پھر اس کو ڈراپ ڈالنے پڑتے 2-2 4-4 گھنٹے سے، تو وہ جائز ہوں گے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی وہ صاحب کیا کہیے گا؟ جی یہ خاتون جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ذکر کر رہی ہیں، ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، نبی کریم نے خود ان کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشانیاں اور بیماریاں ان کی وجہ سے آئی ہیں، کیونکہ یہ بلا دلیل شرعی ہے، تو یاد رکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کا تعلق دین سے ہو، تو آپ ایک فتویٰ دے رہے ہیں، اور فتوے کا مطلب ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور جب وہ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اللہ رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کرے جو اللہ نے نہیں کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور رحمت کونین فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ تمام وعیدیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان خاتون کو اس طرح کیا۔ یا جبار اللہ کا نام ہے، اس کا معنی جبر کرنے والا ہے، وہ بھی کفار کے اوپر، ظالموں پر، کوئی فی نفسی نام کوئی برا کوئی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ ڈالے گا، اور نام رکھے جاتے ہیں عبد الجبار، اچھی چیز کے کبھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، لہٰذا آپ پرسکون رہ کے پڑھیں، اس میں اجازت بھی درکار نہیں، جب آپ کے نبی نے اجازت دے دی تو کون اجازت دے گا؟ صحیح بات۔ تو اس لیے آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں یہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن بعض علماء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور جب مسئلہ مختلف ہی ہو جائے تو آپ کسی ایسے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں جو اس کی اجازت دیتے ہوں، تو آپ کے لیے بالکل جائز ہوگا، آپ ڈال سکتے ہیں، اس پہ روزہ بریک نہیں ہوگا۔ کیا بات۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب سوال بتائیے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر ان لا ہے، اسے کھولا ہوئی ہے، تو اس کا سورس آف انکم ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے 3 بچے ہیں، وہ اسکول میں جاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو خواہ اسے فطرانہ دینا جائز ہے یا اس کے علاوہ زکوٰۃ خراج بھی اسے لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔
कॉल ड्रॉप होगी। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा? देखिए, ज़कात ये फितराना देने के लिए किसी के हालात का अबतर होना दलील नहीं है, बल्कि माल की मिक़दार होना या ना होना है। अगर उनके पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 52.5 तोला चांदी ये भी नहीं है, इतना कैश जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें, या इतना माल तिजारत इतनी मालियत का नहीं है, या इनमें से थोड़ा थोड़ा हो सब मिला के 52.5 तोला चांदी तक ना पहुँच पाएँ। इसके अलावा हाजत असलियत से ज़्यादा घर में इतना सामान ना हो कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए। हाजत असलियत उसे कहते हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी के ज़रूरी सामान। इसके अलावा डेकोरेशन पीसीस हैं, पुराने सूट पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं, उनकी मालियत मिलाओ, अगर 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए तो फिर ये ज़कात नहीं ले सकती हैं। अगर ये निसाब कंप्लीट है किसी भी तरीके से तो नहीं ले सकती हैं, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल ले सकती हैं। तो हालात को ना देखें, बल्कि ये थोड़ा सा तहकीक कर लें कि वो मालिकाए निसाब ना हो, बस नहीं है तो दे सकते हैं। ठीक, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। सर मुझे पूछना था, बच्चों की ना इंश्योरेंस करवाइए दाऊद फैमिली तकफ़ुल से, तो क्या ये इंश्योरेंस करवाना जायज़ है कि नहीं? ठीक है, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी मुसा। ये तकाफुल जो इस्लामिक इंश्योरेंस कहलाती है, इसके पीछे अगर कोई शरई एडवाइज़र बाकायदा मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये मुफ्ती साहब का फतवा मौजूद है, इसकी रोशनी में इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और तमाम क्लॉजेस जो हैं, जितने भी जुमले लिखे हुए हैं, कंडीशन हैं, शराइत हैं, ये सब इस्लामिक लॉज़ या इस्लामी क़वानीन के मुताबिक हैं, तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं, फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो आम इंश्योरेंस होती है उसको हम मना करते हैं, उसमें जुए का उनसर ज़रूर शामिल होता है, इसकी गुंजाइश नहीं। लेकिन तकाफुल का लफ्ज़ का है ग़ालिबन, तो अगर इस्लामी तकाफुल है तो फिर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, फिर सवाल बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी ने किसी से कर्जा उधार लिया हो और कुछ अर्सा गुजर जाए और उसका पता और नंबर ना हो आपके पास, तो उस सूरत में कर्जे की अदायगी कैसे की जा सकती है? जी जनाब, ज़रूर शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि उसकी अमानत के तौर पे अपने पास रखें, जब कभी मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप आखिरत में बरी ज़िम्मा है, कोई मसला नहीं है। और अगर आप चाहें तो उस नामालूम मालिक की तरफ से या मालूम मफकूदुल ख़बर मालिक की तरफ से सदका कर दें, इंशाल्लाह आपको सवाब मिल जाएगा। हाँ, कभी वो वापस पलट कर आ गया तो बहरहाल उसको देना होगा, वरना सदका कर दें तो इंशाल्लाह उसको भी सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। उस सब शादियाँ हो रही हैं तो उसके अंदर गोल्ड बहुत महंगा है, तो आर्टिफिशियल गोल्ड उस पर सोने का वो करवा के दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में सवाल ये आया कि क्या ये धोखेबाजी में शुमार किया जाएगा? चूँकि ज़ाहिर है अब लोगों की इस्तिताअत तो है नहीं, क्या फरमाएगा इस हवाले से? मतलब अगर उसको सोना कहकर दे रहे हैं तो धोखेबाजी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में औरतों की बारीक नज़रें सुनार से ज़्यादा तेज़ होती हैं, ये पहचान लेती हैं फ़ौरन कि आर्टिफिशियल है कि नहीं। सामने वाला भी ये कारनामा कर रहा होता है असल में, वो कहता है करने दो, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर नहीं मालूम और आप उसको सोना कहकर दे रहे हैं तो फिर तो एक ना धोखा और झूठ है, फ्रॉड है। अगर वो नहीं जानते और आप इस तरह करके दे रहे हैं फिर गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा है कि बाद में जब इस किस्म के धोखे मुनकशिफ हो जाते हैं तो बच्ची की ज़िंदगी हराम कर देते हैं। वक्ती तौर पर दिखावे के लिए आपने ऐसा कर लिया और अपने एक जुर्म को छुपा लिया, लेकिन बाद में जुर्म की सज़ा बच्ची को मिले, ये मुनासिब नहीं। कह दें हमारी इस्तिताअत नहीं है भाई, हम इस तरीके से दे रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा कर लें तो कोई हर्ज नहीं। बहुत अच्छा। दो कॉलर्स हैं मजीद हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा। जी रईस भाई, मेरा सवाल है कि ना अभी चंद दिन पहले ना 15 दिन पहले हुए, मेरे भाई का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो रहा था, उन्होंने ये कह दिया जा तलाक तलाक तलाक। अब ये मसला है तो जरा हमारी रहनुमाई फरमा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़े परेशान। जी जी ज़रूर शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मेरा सवाल ये है सर कि जो हम बचपन में अगर कोई चीज़ ली है शॉप से उधार ले ली, तो अब हमें वो याद ही नहीं है कि हमने कहाँ से ली या कितनी ली, किस तरह ली, तो उसका उधार का हम पे क्या हुक्म होता है कि वो किस तरह अदा किया जाए? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं तलाक का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। मेरा मशवरा है कि आप कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लें, व्हाट्सएप पे मुझे ये भेज दें, तो इसका रिटन फतवा मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि इसमें तफसील है, इसमें पूछना पड़ेगा फ़रीक़ैन से। अगर मैं इसका जवाब दे दूँगा तो बाज़ औक़ात साइल क्या करता है कि जो सूरत असल होती है उसको छुपा लेता है और कहता है हाँ ये वाली सूरत मेरी फेवर में निकल रही है, इसी को ले लेता हूँ। और इसमें हम हलाल को हराम या हराम को हलाल नहीं कर सकते, ख़राबी पैदा होती है। तो भी ये लिख कर भेजेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूँगा। और अगर बचपन में उधार लिया था, कर्ज़ा लिया, जैसे भी क्वेश्चन आया, उधार ले लिया, याद नहीं है,
تو نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. اب اگر رقم بھی یاد نہیں ہے تو دل سے تحری کریں, غور کریں کتنا ہوگا, 100 200 300, جہاں دل مطمئن ہو جائے اتنا پیسہ صدقہ کر دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو راضی کر دے گا. ٹھیک ہے, ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال بتائیے. آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز ذرا بند کر دیں, بڑی حضرت سوال یہ ہے ہمارا. جی جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. حضرت سوال یہ ہے ہمارا کہ ہم نے ایک جگہ بیچی ہے تقریباً 3 مہینے پہلے, اور رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے نئی جگہ لے لی, کیا ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی حضرت؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. جی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں پرانی, اگر تو ان کا زکوٰۃ کا سال چل رہا تھا فرض کر لیں, اور جب پرانی بیچی تو زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا, تو جو بیچی تھی اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب اگر سال پورا نہیں ہوا تھا اور نئی خرید لی مثال کے طور پہ, تو وہ کس مقصد کے لیے خریدی ہے یہ دیکھی جائے گی. اگر تجارت کی نیت سے ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر ہوگی, چاہے 1 دن پہلے خریدی ہو. اور اگر سال پورا ہونے کے بعد خریدی ہے تو چاہے تجارت کی ہو نہ ہو, اس پر ابھی نہیں ہوگی کہ اگلے سال کاؤنٹ کریں گے. تو بہرحال ابھی جو زمین لی ہے اگر سال سے پہلے لی ہے اور تجارت کے لیے لی ہے تو سال پورا ہونے پہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی, یا پہلے سے سال چل رہا تھا اور یہ فوراً لی 1 دن پہلے لی اس پہ اور تجارت کی نیت سے ہوگی. تجارت کی نیت سے ہے تو نہیں ہے. اور اگر یہ اگلے سال میں شامل ہوگی, پہلا سال پورا ہو چکا ہے تو اگلے سال اس کا حساب ہوگا, پیچھے کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے اور رہنمائی فرمائی. ہمارے بہت سے کالر شامل ہو گئے اور بہت سے رہ گئے. انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا سلسلہ انشاءاللہ انتہائے رمضان تک. آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس میں. مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے جوابات یہاں سے براہ راست دیے جاتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اذان فجر کا وقفہ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے آسان نیکی کے سیگمنٹ کے ساتھ, اور آپ سے پھر اجازت بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے